غازی عباس علمبردار علیہ السلام کی شہادت۔ کون غازی عباس جن کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جو مثل حیدر جنگ کیا کرتے تھے؟ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا کہ یہ تو حیدر کرار کی طرح لڑتا ہے، جو کہ پوری کی پوری ایک لشکر کے مقابلے میں تنہا کافی ہے، وہ غازی عباس ہے۔ غازی عباس علمبردار جب خیمے میں داخل ہوتے تو بچوں کو پیاس سے پریشان دیکھ کر، بالخصوص سکینہ کی پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی، آپ اپنے بھائی جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت کے لیے آئے۔ امام علی مقام نے منع فرما دیا، پھر آپ بضد ہوئے کہ خدارا مجھے اجازت دے دے تاکہ میں سکینہ کے لیے پانی لا سکوں۔ امام نے اجازت دے دی۔ غازی عباس گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگایا اور ایک آن میں دشمن کے لشکر میں جا پہنچے۔ سامنے سے کسی یزیدی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ عباس کو روک سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عباس مثل لشکر کی طرح ہے۔ ایک طرف پورا لشکر ہو اور ایک طرف عباس ہو تو کافی ہے عباس پورے لشکر کے لیے۔ حضرت عباس کے سامنے ایک یزیدی آ کے کہنے لگا کہ عباس اگر پانی چاہتے تو بہتر ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ عباس نے جواب میں کہا، اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم مدینہ کیوں چھوڑتے؟ یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم کوفہ کیوں آتے؟ لہٰذا یہ تو تم بھول جاؤ کہ ہم میں سے کوئی یزید کی بیعت کرے گا، اور کسی کی جرت ہو سکے تو وہ مجھے روکنا چاہے تو روک کر دکھائے۔ یہ کہتے آپ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیر فرات تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنا مشکیزہ بھرا۔ جیسے ہی آپ نے پانی لیا، چہرہ دکھائی دیا سیدہ سکینہ کا۔ آپ نے پانی چھوڑ دیا، گھوڑے سے کہا، گھوڑے تو پانی پی لے۔ اس گھوڑے نے بھی اپنی گردن جھکا لی۔ جانور بھی جانتا تھا تعظیم اہل بیت کیا ہے۔ افسوس انسان پر کہ لالچ کی پٹی آنکھوں پر بندھی تھی۔ سامنے سے نواز رسول کو دیکھ کر جان کر بھی بدبختی پر اٹل ڈٹے ہوئے تھے۔ غازی نے مشکیزہ بھر کے پھر واپس اپنی پیٹھ پر رکھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جیسے یزیدیوں نے دیکھا کہ غازی نے پانی بھر لیا ہے، ان کے دل میں ہلچل پیدا ہو گئی اور سب نے کہا کہ اگر پانی حسین کے خیمے تک پہنچا تو یہ ہاشمی تازہ دم ہو جائیں گے، پھر ان سے لڑنا ہمارے لیے محال ہے۔ لہٰذا کسی طریقے سے بھی عباس پر حملہ کرو اور مشکیزہ ہرگز پانی کا ایک قطرہ حسین کے خیمے میں نہ جانے دو۔ لہٰذا غازی عباس جیسے آگے بڑھے، ان ظالموں نے، ان یزیدیوں نے پیچھے سے آپ پر حملہ کیا اور آپ کا ایک بازو شہید ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لیا، لہٰذا دوسرا بازو بھی آپ کا شہید ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ اپنے دانت میں دبایا اور تیزی سے آپ آنے لگے۔ سیدہ سکینہ سمجھ رہی تھی کہ میرے چچا میرے پاس پانی لے کر آ جائیں گے، لیکن یہ مشیت الہی تھی کہ یہ کوثر کے مالک پیاسے ہی دنیا سے جانے والے تھے۔ امام نے پھر اپنے دانتوں سے مشکیزہ دبایا۔ ان ظالموں نے آپ کی آنکھ پر ایک نیزہ مارا جس سے آپ کی آنکھ میں خون آ گیا۔ لہٰذا آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنے بھائی جان کو آواز دی، اپنے آقا اور مولا کو آواز دی۔ روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھائی کہہ کے ادب کے سبب غازی عباس نے نہیں بلایا۔ ساری زندگی آپ وفا کا پیکر بن کر رہے اور ساری زندگی آپ نے آقا اور مولا کہہ کر ہی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر رہے۔ امام نے جیسے اپنے بھائی کو دیکھا، آپ دوڑتے ہوئے اور غازی عباس کو اپنی گود میں لے لیا۔ غازی عباس سے کہا، عباس کوئی خواہش؟ عباس علمبردار نے کہا، بھائی جان، اگر آج میرے بازو شہید نہ ہوتے تو آپ کو ہرگز تکلیف نہ دیتا، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تب بھی میں نے آنکھیں کھولی تھی تو آپ کو دیکھا تھا۔ دنیا سے جا رہا ہوں، یہی میری خواہش ہے کہ آپ کو دیکھتا ہوا دنیا سے جاؤں۔ میری آنکھوں میں خون ہے، آپ اسے صاف کر دیں تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکوں اور دنیا سے رخصت ہو سکوں، جام شہادت نوش کر سکوں۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کی آنکھوں پر سے خون کو پوچھا، صاف کیا۔ عباس علمبردار نے اپنے بھائی جان کی زیارت کی اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے پھر ذکر فرمایا کہ اللہ، غازی کا جانا میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے غازی کی شہادت پر کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات اور پیش کی جائے گی اور شہادتوں کا تذکرہ پیش ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، سچی محبت کرنا ہم سب کو نصیب کرے
اور اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔